السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ہماری ورسز ہیں وہ سورہ البقرہ کی 81 سے 85 ہیں۔ بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا انسانوں کی، جب ارواح کو پیدا کیا تو کہا الستو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا کیوں نہیں، یس بلا کیوں نہیں، من جو کسبا کمایا، جس نے ارن کیا، سیئہ کوئی برائی، کوئی برا کام، کوئی برائی، کوئی گناہ، وا اور احاطت گھیر لیا، بھی ساتھ اس کے، یعنی گھیر لیا اس کو، خطایاتہ اس کی، خطیاتہ اس کی خطاؤں نے، بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبا کمائی، سیئات کوئی برائی، و احاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیاتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک، فا کا مطلب پس، اولئک وہی لوگ، صاحب کی جمع ہے، اس سے مراد بھی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے لوگ۔ اس کا جو آپ ترجمہ ہے وہ والے کر سکتے ہیں یا آگ والے لوگ، جس طرح اصحاب الصفا تھے جو لوگ مسجد نبی کے باہر چبوترا میں دین کی تعلیم، اصحاب الکہف کہا جاتا ہے جو غار میں جو پناہ گزین ہوئے تھے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ تو اصحاب کا معنی لوگ، صاحب کی جمع آگ والے لوگ، ہم وہ، فی میں، ہا اس میں، آگ میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اوپر اس آیت کا اوپر ذکر ہے جب بنی اسرائیل میں یہ ایک بلیف یہ بھی آ گیا تھا کہ اگر ہم یہودی جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصہ کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم آگ سے نکال لیے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ نے کہیں سے عہد لیا، کوئی ان میں روایت تھی کہ 7 دن کے لیے صرف جائیں گے، اور کچھ کہتے تھے 40 دن کے لیے اگر گئے بھی تو، ورنہ وہ بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے کوئی اللہ سے عہد لیا اس بارے میں کہ آپ اتنے دنوں کے لیے جائیں گے اور یہ صرف گنتی کے چند دن ہی رہیں گے آپ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس جو پچھلی ورڈس ہے اس کے ساتھ ہی یہ اگلی لنک ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جس چاہیے یونیورسل پرنسپل دیا جا رہا ہے کہ من کا مطلب جس نے بھی کمائی کوئی برائی، و احاطت اور گھیر لیا اس کو، ساتھ اس کی برائیوں نے۔ تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، چاہے وہ سنگل ہے، سیئہ سنگل برائی، اور اگر وہ کسی کبیرہ گناہ میں ملوث، یعنی وہ سود لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کیا کرتا ہے کہ وہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور حج اور عمرے بھی کر رہا ہے، یا وہ بندہ یہ ایک اس میں سود کا گناہ ہے۔ تو اس بارے میں دو ہے کہ ایک یہ گناہ اس کی جو باقی اس کو گھیر لے گا، اس کی باقی جو نیکیاں ہیں، نماز والی، تہجد والی، یہ ساری نیکیاں اس کی ختم کر دے گا، اور پھر یہی لوگ دوزخ میں جائیں گے کہ اللہ کے حکم کو، واضح حکم کو اس بندے نے نہیں مانا۔ اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کرپشن کرتے ہیں، اور کرپشن کر کے بڑی بڑی قربانیاں بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ اور صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جو مال ہے وہ حرام ہے، وہ کسی غریب کا حق انہوں نے کھایا ہوتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ جب آپ کوئی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ گناہ آہستہ آہستہ انسان کو پورا گھیر لیتا ہے۔ جب آپ ایک شیطانی کام کرتے ہیں تو شیطان آپ کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے اور آپ پوری طرح گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایمان جو ہے وہ
کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح دروازے کو دیمک وغیرہ چاٹ لیتی ہے اندر سے اور باہر سے اس کی پرت جو ہے وہ بس باقی رہ جاتی ہے. تو اسی طرح اندر سے جو آپ کی نیکیاں وغیرہ ہے اس کو آپ کی وہ جو آپ گناہ میں جس میں ملوث ہیں، جس میں اللہ کا حکم ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا، وہ گناہ جوا بھی ہو سکتا ہے، شراب بھی ہو سکتی ہے، سود بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے جس میں آپ ہیبچولی ہیں. اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں جو صغیرہ جو جسے ہم چھوٹا گناہ کر کے ہیبچوئل اسے عادت بنا لیتے ہیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں ہی شمار ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک اصول دیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی تھا، کہ آپ نے پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ ایک برا کام کر رہے ہوں اور باقی اچھے. تو ہوگا کیا ان دی اینڈ، وہ جو آپ کا برا کام ہے وہ اچھے کاموں کو بھی ختم کر دے گا. جیسے ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو اس کی جو نیکیاں اس برے آدمی کو دی جائیں گی. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اور سوری جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اس کو دی جائیں گی. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو جس کے ساتھ ظلم ہوگا اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں جانے والا ہوگا. تو اس لیے ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی بات یہ بڑی امپورٹنٹ ورڈس ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام جو برا ہو، جو گناہ ہو، کبیرہ ہو، ہم اس کو گناہ پر کاربند ہو تو ہمیں فوری طور پر وہ چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ شیطان کی ایک بات اگر مان لی ہم نے تو وہ ہمارا سارا ایمان ہی ضائع کر سکتا ہے اور ہم دوزخ میں جانے والے ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے کے جائے اور دوزخ سے بچائے. اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں، دیکھیں کہ جب ہم انہیں نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے تو کچھ بھی ہمارے سامنے دنیا کی پکچر نہیں بنتی. تو یہ جو قرآن پاک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اگر اسی ذوق و شوق سے کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وزڈم دے گا. آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں ہی آپ کی عزت ہوگی، قبر میں عزت کے ساتھ لیٹیں گے اور آخرت میں عزت کے ساتھ اٹھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے. تو علم جب آتا ہے تو پھر عمل بھی اس کے مطابق ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم بیسک نالج سے ہی لاپتہ ہوتے ہیں، ہم بکس جب اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ناول یا کسی اور سے یا کسی اسکالر کو پڑھتے ہیں. حالانکہ ہماری جو سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ پریفرنس ہونی چاہیے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنی چاہیے، کہ سب سے بڑا دنیا کا آتھر تو وہ ہے، سب سے اچھی باتیں تو اس نے لکھی ہیں. تو کیا ہم یہ دنیا کے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں اور ہم ناول اور سٹوریاں اور اتنی بڑی کتابیں اور فلمیں اور سارا کچھ اتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا آتھر ہے، جو سب سے اعلیٰ آتھر ہے، جس نے سب سے اچھی کتاب لکھی ہے، ہم اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے. اور یہ ہمیں شیطان اس طرف آنے ہی نہیں دیتا. اور جو بڑے کم لوگ آتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایک محلے میں کتنے گھر ہوتے ہیں اور کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ ادھر کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے اور کتنے لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں. والذین، اور جو لوگ امنو، ایمان لائے، وعملوا، اور اعمال کیے، صالحات، نیک، اولئک، وہی لوگ، اصحاب لوگ ہیں جنت والے. جنت والے ہیں یا لوگ ہیں جنت والے. ہم وہ، فی میں، ہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ پھر انہیں جنت میں ایک بار داخل کر دیا جائے گا تو پھر نکالا نہیں جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے وہی رہیں گے. یہ بڑا اچھا ایک لنک ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جنت میں جانے کے لیے فرسٹ جو ہے یہ ایمان لانا ہے، کہ ہمارے دل میں ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم نے کسی قسم کا شرک اور اس کے حکم میں کسی قسم کا کفر نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اس کتاب کو ماننا ہے، عقیدہ آخرت پر جو معیارات ہیں ان کو ماننا ہے، اور ہمارا پورا یقین ہو کہ ہم آخرت میں جو جائیں گے تو اپنے مال کی بنیاد. اور پھر دوسرا جو کام ہے وہ ہے عامل الصالحات. تو دوسرا کام جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے نیکی، اچھے اعمال جو قرآن پاک اور حدیث کے مطابق ہیں. جو گناہ ہیں وہ بھی واضح اللہ نے کر دیا،
کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ والدین کی نافرمانی ہے، آگے یہ چیزیں آ رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، عبادات ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے. تو آپ کے جو آپ بچ رہے ہوتے ہیں زنا سے، شراب سے، جوئے سے، بری محفلوں سے، تو جو بچنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں کاؤنٹ کرے گا. یہ نہیں کہ آپ وہ کام کرتے نہیں، آپ کام نہیں کرتے کس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ کے حکم سے ڈرتے ہوئے نہیں، حالانکہ ان میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، تو پھر بھی آپ صبر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ بھی اللہ آپ کی نیکیاں انشاءاللہ کاؤنٹ کرے گا. تو یہ دو تین چیزوں کو، اور پھر ہمارا یہ جو پھر جنت ہے، جو تیسری تھرڈ جو ہے پلیس، یہ دوسری کنڈیشن، اور یہ تھرڈ ہے جنت. اب اگر ہم ایمان لے آئیں اور عمل الصالحات، اگر یہ چیز سیکنڈ چیز ہمیں مسنگ ہو تو ہم یہ تھرڈ والے پھر ادھر جانا مشکل ہے. یہ کنڈیشنز ہیں، پری ریکوزٹس ہیں کہ ان کے بغیر، اور اگر ہم اعمال کریں، ہم شراب بھی پئیں، ہم جوا بھی کھیلیں، سود بھی، اور نماز بھی نہ پڑھیں، تو خالی ہم کہیں کہ ایمان والے ہیں تو یہ بھی نہیں چلے گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جیسے آج کل کہہ لیں کہ ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، جو کرسچن ہیں یا جیوز ہیں یا ہندو ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ اچھے اعمال تو بہت کر رہے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بہت کر رہے ہیں، چیریٹی آرگنائزیشن کے لیے کچھ بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ان میں یہ ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان جس طرح کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، یہ مسنگ ہے، تو پھر بھی وہ ادھر ان میں شامل نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر ہزاروں کتابوں میں یہ تفصیل بیان کیجیے، لیکن اللہ نے ایک آیت میں، ہر جو آیت ہے اس میں ڈیپتھ وزڈم ہے، اور بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے بیسک لیول پر، روٹ لیول پر، اور مختصر الفاظ میں سمجھایا ہے کہ اب وہ لوگ بھی جو عمل کریں گے لیکن یہ ایمان نہیں ہوگا تو وہ بھی ادھر ان کا آنا مشکل ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں، ہمارا ایمان پختہ ہو اور نیک اعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذَا اور جب، اور when اخذنا پکڑا ہم نے، یا لیا ہم نے، میثاق پختہ عہد، جو اگریمنٹ ہے، اسٹرانگ اگریمنٹ، کویننٹ، پختہ عہد جو لیا، بنی اولاد اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، یہود سے، لا نہ، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا مگر اللہ کی. یہ دیکھیں کہ یہ جو سب سے پہلی بات آتی ہے نا، وہ آتی ہے شرک والی. جتنی بھی آیتیں آپ نے پریویس میں پڑھی، مسلمانوں کو بھی کہا گیا تو سب سے پہلے جو کیا گیا کہ شرک نہیں آپ نے کسی قسم کا کرنا اللہ کی ذات میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین والا معاملہ آپ کا ہونا چاہیے. بڑی پہلے ہی 4-5 آیات میں جو سمری ہے اس میں بتا دیا گیا. تو جس طرح بنی اسرائیل میں شرک وغیرہ میں وہ لوگ مبتلا ہے، ان کی مثالیں دے کے بھی سمجھائی گئی کہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، اللہ کے وقت کے نبی بھی موجود تھے. تو شیطان آپ کو بہکائے گا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد کا کہے گا تاکہ آپ شرک میں مبتلا ہوں. تو زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں، جیسے کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو جادو، کچھ ادھر معاملات، کچھ بچوں کے لیے دوڑتے ہیں کہ ہمارا بیٹے ہو جائیں، تو وہ پھر انسان کہیں سے کہیں اللہ کے علاوہ بھی دوسرے سے اپناتے ہیں. تو وہ ٹرائل ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. زندگی میں آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ڈھونڈنا، شرک نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ساتھ والدین، اپنے ماں باپ کے احسان کرنا ہے. اللہ نے اپنی بات کا کہا، اور دوسری جگہ پر یہ موسٹلی قرآن پاک میں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ والدین پر احسان کا کہتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ انہوں نے آپ کو پالا ہوتا ہے بڑی مصیبتوں سے سارا، تو ان کے بارے میں اف ولا تنہر، نہ اف کرنی ہے، نہ انہیں جھڑکنا ہے، منع کرنا ہے. اور والدین کی اطاعت اس حد تک ہے جہاں تک وہ آپ کو دین سے ریورٹ ہونے کا نہیں. باقی جو بھی معاملے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والدین ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ذمہ ان کی اطاعت کرنا.
اور ان کے بارے میں اچھا سلوک کرنا ہر حال میں. یہ ہے جو اچھے اللہ کے ایمان والے بندے ہیں ان کی نشانی. اور ہم باہر لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب والدین کی ماں اور باپ کی بات آتی ہے تو ہمارے رویے بڑے ترش ہوتے ہیں، اور رشتہ دار کزن وغیرہ کی ہم غیبت ہی کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کی بھی غیبت کرتے ہیں. اور حالانکہ اللہ نے کہا کہ آپ کے سب سے زیادہ جو مشرک لوگ ہیں جو آپ کے وذیل قربا اور قرابت دار ریلیٹیوز، آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں، جو قریبی لوگ ہیں آپ کے، والیتامہ اور یتیم لوگ جو جن کے ماں باپ یہ اس دنیا سے، والمساکین اور مساکین جو نیڈی ہوتے ہیں، جن کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. وقولو اور کہو اور کہنا، للناس کے لیے لوگوں کے لیے، حسناً اچھی بات، بہترین بات. اور جو جنرل کہہ دیا گیا کہ جو بھی آپ کو وہ بندہ ملتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ہمیشہ اچھی بات ہی کہنی ہے، بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ بولنا ہے. وَأَقِیمُ اور قائم کرنا، صلاۃ نماز کا، وَآتُو اور دینا، زکوٰۃ کا. تو یہاں اب دو عبادات کا ذکر کیا گیا ہے. پیچھے بھی ان عبادات کا سورہ البقرہ کی پہلی 4-5 آیات میں ہی صدقات کا اور نماز کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں پر پھر اس کی ریپیٹیشن کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ نماز کا بھی 700 بار ذکر قرآن پاک میں ہوگا. تو نماز بڑی ہی ضروری ہے. نماز سے آپ کے تمام معاملات ہیں جو زندگی کے وہ درست ہوتے ہیں. نماز سب سے پہلے آپ اللہ کے ڈر سے پڑھتے ہیں، پھر آپ کی طہارت وغیرہ ہو جاتی ہے، آپ پاک صاف رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں اور گھر میں لوگوں کے ساتھ. اور جب اللہ کی بات بندہ ایک ماننا شروع کر دیتا ہے اللہ کے رسول پر، تو ساری باتیں اس کی آسا ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک تو آپ نے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسرا نماز کا اہتمام کرنا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہے وہ برائی اور بے حیائی سے بندے کو بچا لیتی ہے. فار ایگزامپل آپ کسی برائی میں مبتلا بھی ہیں تو نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی ہیلپ مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ وہ آپ برائی چھوڑ دیں، اور آپ کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی نیکی میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ. وآت الزکوٰۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ کا. سما یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیے تھے، اور یہی سملر عیسائیوں کے لیے احکامات ہیں. کوئی احکام عشرہ ہیں 10، اور پھر یہی سملر ٹائپ یہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی. سما یعنی کہ اللہ کا دین شروع سے یہی تمام انبیاء یہی پیش کرتے رہے ہیں، جو بڑے گناہوں سے بچنا اور جو جن نیکیوں کو کرنا وہ یہی کرتے رہے ہیں. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً کم، من سے کم تم میں سے. تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو کسی ذات کو نہیں مانیں گے، لیکن وہ بھی آپ نے کام کیا. والدین کے ساتھ احسان کریں گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکینوں کے ساتھ لوگوں کے لیے اچھی بات کہیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کریں گے. تو آپ اپنے ان عہدوں سے ریورٹ ہو گئے. ثم پھر تو نماز کو بھی انہوں نے ترک کر دیا تھا. ثم پھر تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً کم، بہت کم تم میں سے تھے جو ان چیزوں پر پورے اترے، اور میجورٹی جو آپ کی تھی وہ ان چیزوں اللہ کا جو عہد تھا، جو اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ تھا، اس سے آپ پھر گئے. منکم سے تم میں سے. وَأَنْتُمْ اور تم مورزون پھر جانے والے تھے. مورز کہتے ہیں راز کرنے والا، پھر جانا. وہ اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر گئے، اور آپ سب کو کہا اور تم پھر جانے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے ان کاموں سے. وَإِذَا اور جب اخذنا لیا نہ ہم نے، میثاقا عہد کم تم سے، لا نہ تسفکون تم بہاؤ گے. جی سندس
سر اسکرول کیجیے گا، نظر نہیں آ رہا جو ورسز آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ نظر آ رہی ہے وائزا وائز نہیں اخذ؟ سر، منکم کی بات نہیں نظر آ رہی. میں نے تو اسے سکرول کر کے نیچے کیا ہوا ہے. اب باقیوں کو نظر آ رہی ہے؟ سبحانہ آپ کو نظر آ رہی ہے نیکسٹ ورسز؟ جی سر آ رہی ہیں. آپ سندر صاحب اپنا نیٹ وغیرہ چیک کریں، شاید کوئی پرابلم ہو. میں نے کیا ہوا ہے سکرول، نیچے کیا ہوا ہے. سر مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کے پاس ہے کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا؟ سورہ بقرہ کی 83 ورس 84 ہم اسٹڈی کریں گے. اب کوئی موبائل میں ہے یا کوئی آپ فون ادھر سے کر لیں؟ سر میں پھر دیکھ لیتی ہوں دوسرے نیٹ وغیرہ سے. ہاں ادھر سے کوئی نکال لیں. اور یہ میرا خیال آپ کی طرف سے کوئی پرابلم ہے. وَإِذْ اور جب آخذنا لیا نہ ہم نے میثاقا پختہ تم سے، لا نہیں تسفکون تم بہاؤ گے، دماغ کہتے ہیں بلڈ کو، خون کو، کم تمہارا، یعنی تم آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے. اور لا نہ تخرجون تم نکالو گے، انفسکم جانو تمہاریوں کو، اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے، من سے دیاری بستیوں سے، کم تمہاری، ثم پھر اقرار تم نے اقرار کیا اس کا، کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون اس بات پر گواہ ہو. یہ بھی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کا قتل نہیں کریں گے، دوسرے قبائل میں سے جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں ان کا قتل نہیں کریں گے اور سکون کے ساتھ رہیں گے، اور نہ ہی لوگوں کو بستیوں سے نکالیں گے. اور تم نے اقرار کیا، تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے، وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون تم گواہ ہو. اب اس میں اس زمن میں مفسر دو طرح کی انٹرپریشن اس کی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے پتھر پر عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، ان کی 6 لاکھ کے قریب پاپولیشن تھی، تو آلموسٹ ایوری 50,000 کے لیے ایک چشمہ تھا، اور 12 قبائل بن گئے تھے بنی اسرائیل کے. تو ان سے پھر وعدہ تھا کہ اب یہ 12 قبائل ہیں، پانی کا بھی آپ کے لیے الگ الگ انتظام ہے، کھانے پینے کا ہر چیز، تو آپ نہ آپس میں قتل و غارت کریں گے اور نہ ہی خون بہائیں گے. تو پھر بھی انہوں نے خون بھی بہائے، آپس میں بھی ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی، اور انہوں نے لوگوں کو جلا وطن بھی معمولی باتوں پر کرنا شروع کر دیا. جو اسٹرانگ قبیلہ ہوتا وہ جو ویک ہوتا اس پر اٹیک کر دیتا اور انہیں ان کا مال بھی لوٹتا اور ان کے قتل بھی کرتے، ان کو ان کے علاقوں سے بھی نکال دیتے حالانکہ وہ اللہ کے نام لینے والے ہوتے. تو یہ تھی. اور دوسری کچھ مفسر اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ اس کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ مدینہ کا ہے، کہ مدینہ میں جو انصار تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی وہ بت پرست تھے، جو مکہ والے لوگ تھے ان کے ہی عقائد تھے ان کے بھی. تو انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور اس طرح یہودیوں کے 3 ٹرائب سے بنو کینکا، بنو قریظہ اور بنو نذیر. جو بنو نذیر تھا نا وہ اوس جو قبیلے تھے اس کے ساتھ ان کا الحاق تھا، اور جو باقی بنو کینکا اور بنو نذیر تھے ان کا خزرج کے ساتھ تھا. تو جب یہ آپس میں ان کی جو انصار کے 2 قبائل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بہت زیادہ شدت سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی اور وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھی، اور کوئی سکون کے حالات نہیں تھے ادھر مدینہ میں. تو پھر جو یہودیوں کے 2 قبائل ایک کے ساتھ تھے اور ایک قبیلہ ایک کے، تو یہ ایک دوسرے کو پھر ایک دوسرے پر بھی اٹیک کر دیتے تھے اور ان کو ان کی بستیوں سے بھی نکال دیتے تھے.
تو اس زمن میں یہ دو واقعات آتے ہیں. ثم بہرحال یہ کہ مختصر یہ کہ ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ نہ آپس میں اپنے لوگوں کو قتل کرنا ہے اور نہ ہی ان کو جلا وطن کرنا ہے، تو یہ دونوں کام کر جاتے تھے. یہ یہودیوں کی روش بیان کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی. ثم پھر انتم تم ہاؤلائی یہ نا ایکچولی یہ ورڈ جو ہے یہ حاضہ ہے. حاضہ کا مطلب ہوتا ہے دس، یہ اور یہ واحد مذکر، اور پھر حاضانی دو کے لیے، دیز اس کا کہہ لیں انگلش میں، اور پھر ہاؤلائی ہوتا ہے مور دین ٹو کے لیے، جس طرح انگلش میں اس کا ہے دیز آل. اچھا یہ حاضہ دس ایک کے لیے، یہ دو کے لیے یہ، اور یہ مور. لیکن یہاں بیسیکلی میننگ اس کا یہ ہے، لیکن ہم وہ کریں گے با محاورہ اردو میں سے سمجھنے کی خاطر. ثم پھر تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاؤلائی وہی لوگ تھے تقتلون جو قتل کرتے، تم قتل کرتے تھے. تقتلون جمع کا ہے، تقتلو تقتلانی اور تقتلون یہ مضارع کا ہے، اور جمع کے لیے مخاطب کے لیے کہ تم قتل کرتے تھے انفسکم جانو تمہاریوں کو، اور تخرجون تم نکالتے تھے فریقاً فریق گروہ کو لوگوں کو، منکم سے تم گروہ کو سے تم، من سے دیارہم ان دیار کہتے ہیں بستیوں، ہم ان کی. اور پھر تم وہی لوگ تھے تم جو قتل کرتے تھے انفسکم اپنی جانوں کو. دیکھا کہ اپنی جان کا مطلب کہ جو لوگ بھی اللہ کے نام والے ہیں، اللہ کا نام کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کا قتل کرتے ہیں تو اتنا ہی شدید کرائم ہے جتنا قتل تو مسلم کا اور غیر مسلم کا دونوں کا اسلام نے منع کیا ہوا ہے. لیکن یہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو قتل کر جاتے ہو، اور اتنا بڑا گناہ کرنے سے بھی آپ کتراتے نہیں ہو. وَتُخْرِجُونَ اور بجائے کہ اپنے لوگوں کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے ان کے ساتھ، وَقُولُوا النَّاسِ حَسَنًا جو اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، تو تم ان کو نکال دیتے ہو فریقاً گروہ کو، منکم تم سے، من دیارہم سے بستیوں ان کی، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو. اس کا مطلب تھا غلبہ پانا، کسی کے اوپر چڑھائی کر دینا. تم چڑھائی کرتے ہو، غلبہ پاتے ہو علیہم اوپر ان کے، یعنی دوسرے جو فریقاً دوسرے جو گروہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر، بل ساتھ اسمی گناہ کے، یعنی کہ وہ حق نہیں ہوتا کہ آپ کسی حق کی خاطر نہیں لڑ رہے ہوتے. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کا جو بیسک کنسیپٹ تھا زکوٰۃ اس کو دینے سے منع کیا تھا. تو وہ ایک حق کی بات آ جاتی ہے. تو بجائے کہ کسی دینی بات کے یا اس طرح آپ کسی پر چڑھائی کریں، تو آپ بغیر حق کے گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی اور سرکشی کے ساتھ کہ آپ جسٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ آپ کی زیادتی ہوتی ہے اور گناہ ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں پر چڑھائی کر دیتے ہو. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم اوپر ان کے، بالاسمی ساتھ گناہ کے، والعدوان اور سرکشی کے. وَإِنْ اور اگر یا تو کم وہ آئیں، کم تمہارے پاس، آتا یا تو کا مطلب آنا، وہ آئیں یا تو وہ آئیں کم تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا. فدیہ دینا ہوتا ہے کہ مال دے کر ان کی جان چھڑا لینا، ان کو آزاد کرا لینا اپنے پاس پھر ملا لینا. تفادہم تم فدیہ دیتے ہو، تم چھڑاتے ہو انہیں، وہوا اور وہ، آگے یہ اور بات کہی جا رہی ہے، وہوا اور وہ محرم حرام کیا گیا، علیکم اوپر تمہارے، اخراجہم نکالنا ان کا. افتؤمنون کیا افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض ساتھ بعض کتاب کے، کتاب بعض یعنی کچھ حصے کتاب کے جو آپ کو تورات دی گئی اس کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض بعض حصے کا، کچھ حصے کا. فما پس کیا ہے جزاؤ
جزا یعنی بدلہ یا سزا کے میننگ یہ نیگیٹو سینس میں آ رہا ہے کیونکہ ان کا جرم تھا، اس لیے جزا کا مفہوم ہے کہ بدلہ یا سزا۔ من جو یفعلو ایسا کرے گا، ذالکا ایسا، من جو فعلا یفعلو اس کا مطلب کرنا، جو لوگ ایسا کریں گے، جو ایسا بندہ کرے گا، ذالکا جو کتاب کا کچھ حصہ مانتا ہے کچھ کا انکار کرتا ہے، منکم سے تم میں سے، الا مگر، خزیون رسوائی ہے، فی الحیات دنیا زندگی دنیا کی میں، و یوم القیامہ اور دن قیامت کے، یردونا وہ لٹائے جائیں گے، الہ کی طرف، اشدی شدید عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ غافل، بے پرواہ، اما ان کا مطلب سے، ما جو، تعملون ایک ہوتا ہے تعلمون اس کا مطلب ہے علم، اس میں تا عین اور لام اور پھر میم ہوتی ہے، یہ ہے عین میم اور لام، جو عمل کرتے ہو جو ایکٹس کرتے ہو اسے اللہ بے خبر۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیں اس آیت کی کہ یہ جو اوپر ذکر کیا گیا کہ تم ان کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تو یہود کو دو حکم تھے کہ آپ نے ان کو بستیوں سے نہیں نکالنا اور قتل نہیں کرنا، تو یہ قتل وغیرہ بھی کر دیتے اور بستیوں سے نکال بھی دیتے۔ البتہ جب یہ دیکھتے کہ وہ قیدی بن گئے ہیں، ان کے یہود کے لوگ کسی دوسرے جہاں انہوں نے جلا وطن کیا ہے کسی دوسری جگہ پر جا کر قیدی بن گئے ہیں، تو ان کی کتاب میں یہ بھی ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب ان کے کوئی قیدی ہو ان کے لوگ تو ان کو آپ نے چھڑانا بھی ہے، تو کیسے یہ چھڑا لیتے تھے، یہ فدیہ ان کا پیسے دے کر یا جو بھی کرتے تھے ان کے بدلے میں کوئی چیز کیسے انہیں چھڑا لیتے تھے، لیکن جب قتل کرنا اور ان کو ان کی بستیوں سے نکالنا یہ دو جرم کر رہے تھے، ایک حکم اللہ کا مان رہے تھے لیکن اوپر والا قتل والا اور بستیوں سے نکالنا یہ دونوں برابر کیے جا رہے، تو اللہ نے کہا کہ حکم تو آپ کو تینوں دیے گئے ہیں، اور یہ حکم تو تھا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ، لیکن آپ تو خود ہی ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیتے ہیں اور پھر ان کو فدیہ بھی دیتے ہیں چھڑاتے بھی، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ذمہ اللہ نے حکم لگایا اور ہم اللہ کے بڑے ماننے والے ہیں، تو کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، تو آپ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح اوپر بھی کہا گیا کہ ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنا ہے، تو اوپر سب سے اوپر والی آیت میں کہا گیا کہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ آپ کی نیکیاں بھی ختم کر سکتا ہے، تو اس سے ہم یہ ان ورسز سے یہ ہمارے لیے ہی ہمارے مسلمانوں کے لیے، یہ ایک وقت میں جو یہود تھے یہ بھی مسلمان تھے، تو اس سے جو ہم کنکلوڈ ان کو کرتے ہیں آیات کو کہ ہم نے دین کو مجموعی طور پر اڈاپٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ آئی ہے اس کو ہم مالدار ہیں تو زکوٰۃ کو لے لیں، نماز کو لے لیں اور ساتھ کرپشن بھی کریں، ساتھ سود خوری بھی کریں اور ساتھ کوئی برا کام بھی کرتے رہیں، تو اللہ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں انہیں ایز اٹ از ماننا ہے، تو پھر ہماری جو ہے وہ فلاح ہوگی، نہیں تو اگر کچھ حصہ کتاب کا مانیں گے اور کچھ حصے کا انکار کریں گے تو خود سے ہی طویلے کریں گے کہ ہمارے لیے کرپشن جائز ہے، ہمارے گھر کے اخراجات اتنے ہیں، لائف سٹائل اتنا ہے، تو جو لوگ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں یہ وزراء جو بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ پھر طرح طرح کی طویلیں پیش کرتے ہیں اور پھر نئے کام بھی کرتے ہیں، مساجد کے لیے بھی سارا کچھ دیتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اللہ کو بالکل قابل قبول نہیں، یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ آپ ایک غلط کام کریں اور پھر آپ اپنی نیکیاں بھی کریں، تو کہا گیا ہے کہ اس کا زیادہ جو آپ کو ہے کہ زیادہ اس کا گناہ ہے، اشد العذاب ہے، سخت ترین سزا ہے، سزا عذاب کو بھی سخت کیا گیا۔ اچھا اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، میں ریوائز کرتا ہوں جلدی جلدی، تو آپ بچوں نے ہینڈ ریز کرنا ہے تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں۔ اچھا جی یہ کہاں تھا، بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبہ کمائی، سیئاتن کوئی برائی، وا اور احاطت گھیر لیا، بھی ہی اس کو، خطیئاتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ، فی میں ہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جی بچے، میں اگین چلے سندس پڑھیں شاباش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا کیوں نہیں من جو کسبہ جو کمائی کی، سیئات کوئی برائی، وا اور احاطت گھیر لیا، بھی ساتھ اس کے، خطیئاتہ اس کی خطاؤں نے، فاولائکا پس وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں یا دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. شاباش، جزاک اللہ، شاباش، بہت اچھا ترجمہ کیا. والذین اور جو لوگ امنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے صالحات نیک، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ والے ہیں، جنت والے ہیں، جنت والے لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، ہم وہ فی میں ہا اس میں، جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. چلیں جی اس آیت کو کون پڑھے گا؟ جی پڑھے، شاباش. والذین اور جو لوگ آمن مان لائے وعاملوا اور کام کیے صالحات نیک، اولئکا یہ لوگ، اصحاب الجنہ رہنے والے ہیں یا جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. ہاں جی، یہ اولائکا جو ہے نا وہی لوگ، دوز پیپل آر. اس کا ہے ذالکا وہ واحد مذکر، زانکا وہ دو، اور اولائکا وہ جمع مذکر. وَإِذَا اور جب، اخذنا پکڑا ہم نے یا لیا ہم نے، میثاقا پختہ عہد، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، اولاد اسرائیل سے، لا نہ، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا مگر اللہ کی، وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ، احسان کرو گے، وذل قربا اور قرابت داروں کے ساتھ، ذل قربا قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، وقولو احسان کرنے کا اللہ نے کہا ہے. اور یہ کام ہم نہیں کرتے، ہم اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور باہر ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں سے بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن باہر ہم نے بڑے تعلقات بنائے ہوتے ہیں. تو اللہ نے دیکھیے ہمیں پہلے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ذل قربا جو آپ کے بہت قریبی لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، لاتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے بہترین ہونا ہے. اور پھر باہر والے لوگوں کی، یہ جنرل لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے ہونا، اور ہم پہلے اس کو مانتے ہیں اور بعد میں ادھر ہم کرتے ہیں. والیتام اور جمع والے مساکین، وقولو اور کہو، للناسی کہنا لوگوں کے لیے، حسناً اچھائی، اچھی بات، بھلی بات، واقیم الصلاۃ اور قائم کرنا نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً بہت کم، منکم تم سے، وانتم مورزون اور تم پھرنے والے ہو. جی یہ کون پڑھے گا؟ میں اوپر کرتا ہوں. چلیں شاباش پڑھیں. واعظ اور اخذ لیا ہم نے، میثاق کا قول، بنی اسرائیل سے، لا نہ تعبدون عبادت کرو تم، الا مگر اللہ کے، وبالوالدین اور ساتھ ماں باپ کے، احسان کرنا یا اچھا رو کرنا، اور ذی القربیٰ قرابت والوں سے، یتامیٰ اور یتیموں سے، والمساکین فقیروں سے، وقولو اور کہو لوگوں کے لیے، حسناً بھلی بات یا بھلائی، اور قیمو قائم رکھو، صلاۃ نماز کو، وآتوا زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر گئے تم، الا مگر قلیل بڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، موردون منہ پھیرنے والے ہو.